آج کا دور جو دیکھ رہے ہیں ہم، وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ برائیاں معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ کل تک جس لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں کرنی پڑتی اور مہینوں ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ جا سکتا تھا، نہ بات کی جا سکتی تھی، آج واٹس ایپ کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے خرافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور کہیں بھی رہتے ہوئے کوئی کہیں سے بھی بات کر کے نوجوان بگڑتا بھی نظر آتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کل برائیوں کے لیے انسان کو برائیوں کے مراکز پر جانا پڑتا، برائیوں کے اڈوں پر جانا پڑتا، آج برائیاں خود شبستانوں میں داخل ہو چکی ہیں، گھر کے دروازے کے اندر گھس چکی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے نوجوانوں کا جمع غفیر ہے، جو ہمارا مستقبل بھی ہے اور ہماری امیدیں بھی ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ یہ نرم دل ہوتے ہیں، اور جب میں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دی تو بوڑھوں نے ٹھکرا دیا، نوجوانوں نے اسلام قبول کیا۔ کسی قوم کے نوجوان کا سنور جانا یہ پوری قوم کے سنور جانے کے مترادف ہے، اور کسی قوم کی طاقت کو جاننا ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس انڈسٹریز کتنی ہیں، فیکٹری کتنی ہے اور کتنی دولت ہے، بلکہ قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے لگایا جاتا ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کی سچویشن کیا ہے، تعلیمی معیار کیا ہے اور کردار کی پوزیشن کیا ہے۔ جس قوم کے نوجوان با اخلاق و با کردار ہوں، با صلاحیت ہوں، صاحب علم ہوں، اس قوم کی طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس قوم کی طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نوجوان بہرحال اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچانے میں، اس پر عمل کرنے میں بہت ہی تگودو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے آج جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ماں باپ ایسے ہوں جو اس وقت اپنے بچوں کو لے کر فکر مند نہ ہوں۔ جوانی کی دہلیز پر بچہ قدم رکھتا ہے، باپ کو ٹینشن شروع ہو جاتا ہے کہ قدم سنبھلے رہیں گے یا کبھی بہک جائیں گے۔ بچی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو ماں سوچتی ہے کہ میری بیٹی سیدھے راستے پر رہے گی یا بہک جائے گی۔ بڑی عجیب سچویشن بن چکی ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں بچے تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم گاہوں کے اندر ماحول ایسا بنا کے رکھا گیا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی پاکیزہ زندگی رکھتے ہوئے علم حاصل کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں پاکیزہ سوچ کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ خلط ملط کی بنیاد پر کالج جانے والے بچے، کالج جانے والی بچیاں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے میں کسی حد تک ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر جگہ پر گناہ پہرا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پر گناہ دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جا رہی ہے کہ جہاں انسان گناہوں سے دامن کو بچا سکے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سچویشن اتنی خراب ہو جائے تو ہماری نظر قرآن پر ہونی چاہیے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہونی چاہیے، اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کی تعلیمات پر ہونی چاہیے، تاکہ ہم زندگی گزارنے کے اصول بھی سمجھ سکیں اور اپنی دنیا بھی برباد کرنے سے بچیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد ہونے سے بچا لیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، شاید ہی کوئی مسلمان بچہ ایسا ہو روئے زمین پر جس سورت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ اسے یاد نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کی چند آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ہر رکعت کے اندر بندہ یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے،
نفل پڑھ رہا ہو تو یہ سورت پڑھے گا، واجب پڑھ رہا ہو سورت پڑھے گا، امام کی اقتداء میں اگر نماز ادا کر رہا ہے تو امام یہ سورت کی تلاوت کریں گے۔ غرض کہ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، لیکن اس قوم پر افسوس نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ حالت نماز میں اللہ سے کی جانے والی دعا کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں جانتا، اور کیا مانگ رہا ہے اس کی بھی اسے خبر نہیں ہوتی، بس ایک رٹو طوطے کی طرح زبان سے ان کلمات کو ادا کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور جو مانگ رہے ہیں اس کو پانے کی تمنا آپ کے اندر کتنی ہے؟ مجھے تو کوئی قوم ایسی نہیں ملتی جو قوم خدا سے کچھ مانگ رہی ہو اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا مانگ رہی ہے۔ میں اگر اپنی قوم سے سوال کروں کہ آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، مجھے بتائیے کبھی اس کے معنی کے اوپر آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ ہر مسلمان جو بھی نماز ادا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے چلا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بندوں سے پوچھا جائے، مسلمانوں سے پوچھا جائے جس راستے پر چلنے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حالت نماز میں تم دعا کر رہے ہو، جانتے بھی ہو کہ وہ راستہ کون سا ہے، تو وہ پوچھے گا ہم کون سی دعا کر رہے ہیں؟ اسے یہ بھی نہیں خبر ہوتی کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب۔ اب جب تم ہر رکعت کے اندر یہ دعا کر رہے ہو کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو اے بندے تو جب دن میں اتنی رکعتوں کے اندر سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کر رہا ہے تو تیرے قدم پھسل کیوں رہے ہیں؟ تیرے قدم غلط راستے کی طرف بڑھ کیوں رہے ہیں؟ تیرے قدم کے اندر لغزشیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ تو جواب ملے گا ہم کہتے تو ہیں سمجھتے نہیں، مانگتے تو ہیں جانتے نہیں۔ جب یہ کیفیت قوم کی ہو جائے تو اس قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک پیدا ہونے والا جانور پیدا ہونے کے بعد جہاں چاہے چلا جاتا ہے، جدھر چاہے گھس جاتا ہے، جو چاہے کھا لیتا ہے، وہی پوزیشن آج مسلمان کی الا ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ مسلمان کے سامنے کوئی راستہ نہیں، مسلمان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں، مسلمان کے سامنے کوئی قائد نہیں، مسلمان کے سامنے کوئی رہنما نہیں، مسلمان کے سامنے کسی کو فالو کرنے کا جذبہ نہیں۔ اللہ اکبر، نماز میں تو دعا کر رہے ہو ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے ان اللہ والوں کے راستے سے بھی ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں نا، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کب ہیں؟ کیا قاعدے میں پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم سورہ فاتحہ قیام میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، عذر کی بنیاد پر اگر کوئی بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے گا، ورنہ میکزیمم لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں حالت قیام کے اندر۔ تو اب حالت قیام میں اب آپ کھڑے ہیں اور کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب آپ کو چلنا ہوگا، قدم بڑھانے ہوں گے اس راستے کی طرف جس راستے کی طرف چلنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں آپ کر رہے ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی کہ نبی کا راستہ کون سا ہے؟ کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی صدیقین کا راستہ کون سا ہے؟ کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی شہداء کا راستہ کون سا ہے؟ کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی صالحین کا راستہ کون سا ہے؟ نہیں، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں، اگر جاننے کی کوشش کی تو یہ کہ کون سی پکچر میں ہیرو نے کیسی پھٹی ہوئی پینٹ پہنا تھا ہم وہ پہنیں گے، کیسے بال رکھا تھا بال رکھیں گے، کیسے کھاتا تھا کھائیں گے، کیسے مونچھیں رکھی تھی رکھیں گے، کیسے کلین شیو تھا ایسا کریں گے، کون سی جیکٹ پہنا تھا وہ پہنیں گے۔ تلاش کرتے ہو
تو ان لوگوں کے راستے کو جن راستے پر چلنے کی تم دعا نہیں کرتے، جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو اور دعا کر رہے ہو ہمیں نبی کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا جو کر رہے ہو اگر اسے سمجھ لیتے اور دل سے یہ دعا کرتے تو نماز کے بعد تم سیرت مصطفیٰ پڑھتے کہ ذرا دیکھو نبی کا راستہ کون سا ہے، نماز کے بعد تم صدیقین کی سیرت پڑھتے ان کا راستہ کون سا ہے، نماز کے بعد تم شہداء کی زندگی پڑھتے ان کا راستہ کون سا ہے، نماز کے بعد تم صالحین کی زندگی پڑھتے کہ ان کا راستہ کون سا ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہی تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگ کیا رہے ہو، نتیجتاً پوری قوم تباہ ہو رہی ہے، نتیجتاً پوری قوم برباد ہو رہی ہے۔ آج ہماری پہچان جہالت ہماری پہچان بن گئی، آوارہ گردی پہچان بن گئی، گنڈا گردی پہچان بن گئی، ڈرگ سپلائی پہچان بن گئی، یہ ساری پہچان آج مسلمانوں کی اس لیے بنی کہ جو دعا مسلمان کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں کہ کیا مانگ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہو اور یہ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے چلا، پتہ چلا نبی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، پتہ چلا صدیقین کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، پتہ چلا شہداء کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، پتہ چلا صالحین کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، وہ راستہ جس پر چل کر کے تم جنت تک پہنچ جاؤ وہ سیدھا راستہ ہے، اور جس راستے پر چل کر تم جہنم کی طرف پہنچ جاؤ وہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ اگر کوئی نبی کے راستے پر چلے تو وہ جنت کا حقدار، اگر کوئی صدیقین کے راستے پر چلے تو وہ جنت کا حقدار۔ آئیے کچھ دلیلوں کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلی چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لقب سے مشہور تھے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین، سچ بولنے والے، وعدے کی وفا کرنے والے اور امانت دار کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری سوسائٹی کے اندر مشہور تھے۔ سچائی، سچ بولنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ نبی کا راستہ ہے، اور سب سے زیادہ سچ اللہ کا کلام، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ سچائی یہ نبی کا راستہ۔ ایک مومن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو کئی انبیاء کے حوالے سے قرآن نے کہا صدیق النبیہ، صدیق النبیہ، صدیق النبیہ۔ ہر نبی سچ بولنے والے، اور دنیاوی معاملات کے اندر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سچ بولتے ہیں تو پھر سمجھدار لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جو دنیاوی معاملے میں سچ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لوگوں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ سچ یہ نبی کا راستہ ہے۔